آتی ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو دروازے پر شور نہ مچاؤ اور تم مہذب انسان نظر آنے چاہیے. تم ایک کلچرڈ آدمی محسوس ہونے چاہیے. کسی کا گھر ہے اور تم جا رہے ہو اور اپنی ضرورت کے تحت جا رہے ہو یا دوسرے پر مہربانی اور محبت دینے کے لیے جا رہے ہو تو پھر یہ ہنگامہ کھڑا کر دینا، شور مچا دینا اور الفاظ میں تناؤ پیدا کرنا یہ آداب معاشرت کے خلاف ہوگا. دوسری چیز اس لفظ سے یہ سمجھ آتی ہے کہ دروازہ جس وقت کھٹکھٹاؤ تو دستک بہت زیادہ بے ہنگم اور بے ڈھب نہیں ہونی چاہیے. یا اگر آپ نے بیل بجانی ہے تو اپنا ہاتھ اس طرح رکھو کہ اندر بلیک آؤٹ کا سائرن نہ محسوس ہو بلکہ تمہاری طرف سے ملاطفت ہو اور تم محسوس ہو کہ تم ایک اچھے مسلمان ہو جس نے قرآن مجید سے تربیت حاصل کی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سیکھا ہے. تیسری چیز جو سمجھ آتی ہے وہ الفاظ کا انتخاب ہے کہ اجازت لینے میں جن الفاظ کو تم استعمال کرو ان میں پیار ہونا چاہیے، چاہت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے اور احترام ہونا چاہیے کہ تم گھر والوں کو ادب دے رہے ہو. اور ایسا بھی نہیں کہ تم محسوسات کے معاملے میں بالکل غیر تربیت یافتہ بندے محسوس ہو. تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بصیرت کا ریڈار رکھا ہے. تمہیں دروازے پر جا کر خود محسوس کرنا چاہیے کہ اگلا آدمی آپ کو اپنے گھر میں چاہتا بھی ہے یا چاہتا نہیں ہے. اگر اگلا آدمی چاہتا نہیں ہے، پسند نہیں کرتا تمہارا آنا، تو اگلے گھر والوں کو تکلیف نہ دو. اس لیے کہ گھروں کی چار دیواریاں اس مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ انسان اپنے بال بچوں کے ساتھ کچھ وقت پرائیویٹ بسر کر لے اور اس کی آزادی کا احترام بھی ہونا چاہیے اور اس کی آزادی کا تحفظ بھی ہونا چاہیے. اس کام کے لیے اپائنٹمنٹ سمجھ آتی ہے، اس لیے کہ جو لوگ اپائنٹمنٹ کے بغیر ہی کسی کے گھر چڑھ دوڑتے ہیں وہ اگر آگے سے جواب یہ ملے کہ آپ واپس چلے جائیں تو وہ برا بھی منا لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ میں اتنا وقت لے کے آیا ہوں یہ اور وہ. لیکن اگر تھوڑا تسلی سے اور دل جمی سے آپ سوچیں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ آپ اپنے لحاظ سے تو وقت نکال کر آتے ہیں، اپنی مصروفیات سمیٹ کے آتے ہیں اور جس کے گھر جاتے ہیں وہ آپ کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا، اس کی اپنی بھی کئی مصروفیات ہیں. اس لیے درمیانی راستہ یہ ہوگا کہ آپ اپائنٹمنٹ لیں، آپ باقاعدہ وقت مقرر کریں اور اس پر جائیں تو تاکہ آپ مہربانیاں لے کے جائیں اور اگلا آدمی شفقت اور محبت کے ساتھ آپ کا استقبال کرے. یہ وہ باتیں ہیں جو یہ آیہ کریمہ ہم کو سکھاتی ہے. پھر ناظرین، قرآن مجید نے کہا کہ جا کر سلام کرو. سلام میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 3 سلام ارشاد فرما دیتے تھے. پہلا سلام اس لیے ہوتا ہے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے، آگاہ ہو جائیں کوئی آ رہا ہے. دوسرا سلام جس وقت سنیں گے تو وہ اپنی طبیعت کو آمادہ کریں گے کہ ہم دروازے کھولیں اور اگلے آدمی کو بٹھائیں یا فیصلہ کریں کہ کہاں بٹھانا ہے مہمان کو اور کیسے اس کی تواضع. اور تیسرے سلام پر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا ہم ملیں بھی یا نہ ملیں. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی طرح 3 دفعہ سلام دیا. گھر والوں نے جواب نہ دیا، حضور واپس ہو گئے تو پیچھے سے گھر والوں نے سلام دیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ کا سلام ہم نے سن لیا اور دل میں وعلیکم السلام بھی کہا ہے. تو حضور نے کہا کیا چیز مانے ہوئی کہ تم نے دروازہ نہیں کھولا
تو وہ کہنے لگا حضور میرا دل چاہتا تھا کہ بار بار لسان نبوت سے السلام علیکم نکلے، اور یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے میں خاموش ہو گیا، دل میں درود پڑھتا رہا، لیکن لسان نبوت سے نکلا ہوا سلام ہماری دنیا کا بھی تحفہ ہے اور ہماری آخرت کی بھی نجات ہے۔